بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں اقبال جنجوا۔ پیش آئی کہ دن کو بہت سی ایسی خبریں تھیں، بہت سی ایسی معلومات تھی جو آزاد کشمیر کے سیاحتی مقامات کے حوالے سے ہمیں ملتی رہی، لیکن بدقسمتی یہ تھی کہ گنگا چوٹی، لس ڈنا، تولی پیر جہاں بھی ہم گئے وہاں پہ نیٹ کی اس طرح سے سہولت نہ ہونے کی وجہ سے، یا وہ جو نیٹ ورک تھا وہ اس طرح سے اس کا سپیڈی نہیں تھا، جس کی وجہ سے ہم وہاں سے لائیو نہیں دے سکے۔ وہاں سے جو ہم نے رپورٹ کیا وہ اس طرح سے نہیں تھا، لیکن میں یہ چاہ رہا تھا کہ آج جس حوالے سے جو کچھ میں نے دیکھا ہے اس کو میں عوام تک، حکومت تک اور جو مقتدر حلقے ہیں ان تک یہ بات پہنچاؤں۔ عید کا تیسرا دن تھا۔ سیاحتی مقامات پر یقین کریں کہ ناقابل یقین رش تھا، یعنی میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس میں لاکھوں کی تعداد تھی، ہزاروں کی تعداد تھی، کتنی تعداد تھی، کیونکہ جو گاڑیاں اگر میں کہوں کہ گنگا چوٹی پہ جو گئی ہیں وہ ہزاروں کی تعداد میں گاڑیاں گئی ہیں، اور وہ اس قدر تھی کہ وہاں جو مقام تھا، سیاحتی مقام جہاں گنگا چوٹی کے اوپر جانا تھا، وہاں تک وہ نہیں پہنچ سکی، اور ایسی سینکڑوں گاڑیاں ایسی تھیں جو راستے میں پھنسی ہوئی تھی، رکی ہوئی تھی اور سودن گلی سے آگے نہیں جا سکی۔ مجھے اس لیے بھی یہ بات آج کہنی پڑ رہی ہے کہ جو اس وقت جو حکومت ہے، اس کا بھی جو سٹانس تھا یا اس کا جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ماٹو تھا، وہ صحت کے حوالے سے بہت اہم تھا، بہت زیادہ تھا۔ وہ یہ چاہ رہا تھا کہ حکومت یہ چاہ رہی تھی کہ کشمیر میں جو سیاحتی مقامات ہیں ان کو ٹورزم کے حوالے سے ہم ایک ایسا اضافہ کریں گے، ایسی سہولیات دیں گے تاکہ جو انڈسٹری ہے ٹورزم کی آزاد کشمیر کی، اس سے زیادہ ریونیو جنریٹ کیا جائے۔ میں نے جو آج دیکھا، نارملی سردیوں میں بھی ایک سودن گلی میں فنکشن ہوا تھا، اس میں ہم گئے، لیکن وہ اس طرح سے اس میں بھی رش تھا، لیکن اس میں تھوڑی سی بات یہ تھی کہ چلو برف ہے، سردیاں ہیں اور سڑک اس طرح سے اوپن نہیں تھی، مشینری کی کمی تھی، لیکن اس میں بھی اوور لوڈ تھی روڈ۔ لیکن آج جو گرمیوں کے حوالے سے عید کے بعد، جس میں پورے پاکستان سے، تمام صوبوں سے، ایون کہ کراچی سے بھی لوگ آئے ہوئے تھے، وہ جب وہاں گئے تو ان کو کسی قسم کی کوئی سہولت وہاں نہیں ملی۔ اس کا میں یہ کہوں گا کہ سب سے پہلے جو ذمہ دار ہے، یا میں کہوں گا کہ قصوروار ہے، وہ ہماری لوکل انتظامیہ ہے۔ باقی جو انتظامیہ ہے انہوں نے بالکل اس طرف توجہ ہی نہیں دی، اور نہ انہوں نے یہ سوچا کہ جو سیاحتی مقام ہے، چاہے وہ لس ڈنا ہے، تولی پیر ہے، گنگا چوٹی ہے، اس میں کس طرح سے گائیڈ کیا جائے ٹورسٹ کو، کس طرح سے ان کو کہاں پہ تک جانا دیا جائے، پارکنگ کا کیا انتظام کیا جائے، اور یہ ساری چیزیں جب کئی 2-3 بجے دن کو اطلاع ملی تو باغ سے کچھ جو انتظامی تھے، آفیسران تھے، وہ اپنی گاڑیاں لے کے وہاں گئے، لیکن وہ بھی اس طرح سے کسی قسم کا کوئی ان کو سہولت نہیں دے سکے۔ آگے اگر میں بات کروں اس کے ساتھ دوسری، کہ جو لوگ اپنی مدد آپ وہاں گئے اس سیاحتی مقام پہ، جن کے پاس کسی قسم کی کوئی گورنمنٹ کی کوئی گائیڈ لائن نہیں تھی، انتظامیہ کی کوئی گائیڈ لائن نہیں تھی، یا لوکل بھی انہیں کسی قسم کا کوئی وہ نہیں تھے، انہیں جو سب سے بڑی پریشانی اور مشکلات جو آئی خود اپنی مدد آپ وہاں جانے کے باوجود بھی، وہ یہ تھی کہ وہاں پہنچ کر وہ جو پانی کی بوتل ہے وہ 3 گنا زیادہ مہنگی مل رہی تھی۔ جو پیپسی یا 7 اپ یا جو بھی ڈیوشیو یا کولڈ ڈرنک ہے، وہ آپ یہ یقین کریں کہ وہ بھی 3 گنا زیادہ اس کی قیمت وہاں وہ لے رہے تھے۔ ایک چائے کا کپ، ایک انڈا، یا جو انٹرٹینمنٹ کے ہیں، ایون کہ ایک جو پاپڑ کا جو لیز کا جو پیکٹ ہوتا ہے وہ 30 روپے کا ملتا ہے، اور وہ وہاں پہ 70 روپے اور 100 روپے سے اوپر ملتا رہا۔ اس پہ بھی اگر ہم بات کریں تو کیا یہ جو ٹورسٹ جاتے ہیں، یہ کیا ان کو منعرف کرنے کے مترادف نہیں ہے، یا ان کو دوبارہ سے نہ آنے کے لیے ایگری کرنے کے لیے، یہ اس لیول پہ جانے کے لیے نہیں ہے؟ اگر انتظامیہ وہاں ہوتی، وہ یہ سیٹ کرتی کہ یہاں جو ٹورسٹ آئے گا اس کو ایک کولڈ ڈرنک کی بوتل اتنے میں ملے گی، اس چائے کا کپ اتنے میں ملے گا، یہ جو
لوکل جو ریفریشمنٹ ہے بچوں کے حوالے سے وہ اتنے کا ملے گا. بے شک اپنا پروفٹ رکھیں, ہم یہ نہیں کہتے کہ جو بازار میں دکان میں ملتا ہے اسی قیمت پہ دیں, رکھیں پروفٹ, لیکن اتنا نہ رکھیں کہ اس ایک عام آدمی بھی بے بس ہو جائے, وہ یہ سوچے کہ دوبارہ سے ہم یہاں نہیں آئیں گے. اس کی بھی میں کہوں گا کہ مکمل طور پہ اگر کوئی ذمہ دار ہے تو وہ ہماری لوکل انتظامیہ ہے, اور انہوں نے اس طرف ایک تو انتظامات کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی بندوبست انہوں نے نہیں کیا یا کوئی گائیڈ لائن نہیں دی, اور دوسرا یہ جو مہنگائی کے حوالے سے ہے بے لگام قسم کی عوام کو وہاں چھوڑ دیا کہ تم جتنا مرضی لے سکتے ہو منہ بولی قیمت وہ لیتے رہو. سیاح کتنے پریشان ہوئے, یہ جب وہاں میں کہوں کہ قریب لاکھوں کے حساب سے سیاح مختلف سیاحتی مقامات پہ موجود تھے, لیکن جب وہ واپس آئے تو ان کو جو دوسری پریشانی کا سامنا رہا, یعنی ایک تو جاتے ہوئے گائیڈ لائن نہ ہونے کی وجہ سے لوڈ بہت زیادہ تھا, وہاں پہ پارکنگ کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی, بندہ کھڑے ہونے کی جگہ وہاں پہ ایون کہ جو گنگا چوٹی ہے اس کے قریب نہیں نظر آ رہا تھا. اور دوسرا اس کے بعد انہیں جو مشکل اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑا وہ یہ تھا کہ وہاں پہ مہنگائی اتنی زیادہ تھی کہ وہاں لوگ جو اپنی کوئی کھانے پینے کی چیز اگر نہیں لے کے گئے ہوئے تھے تو انہوں نے سوائے پچھتاوے کے وہاں اور کچھ نہیں انہیں نظر آیا, کیونکہ وہ اتنی مہنگی تھی کہ جس کا حساب نہیں کر سکتے, اندازہ نہیں کر سکتے. تیسری جو ان کو پریشانی ہوئی جب وہ واپس لوٹے شام کے وقت, ابھی تک یعنی اس وقت جب میں پروگرام کر رہا ہوں اس وقت بھی آپ ہماری سڑک پہ دیکھیں تو گاڑیوں کی لائن لگی ہوئی ہے, وہ واپس باغ کی طرف جا رہی ہیں, شہر کی طرف جا رہی ہیں. باغ شہر کے اندر آج عید کا تیسرا دن تھا, موسٹلی ہوٹل 2-3 دن سے بند تھے, آج کچھ ہوٹل کھلے ہیں, لیکن وہاں پہ کمرہ جسے کہتے ہیں رکنے کے لیے, رہائش کے لیے, ٹھہرنے کے لیے جو ٹورسٹ کو وہاں انتظام تھا وہ بالکل نہ ہونے کے برابر تھا. لوڈ اتنا زیادہ تھا, اور وہ جو کمرے تھے ہوٹلوں کے جو نارملی حالات میں 200, 400, 500, 600 میں کمرہ مل جاتا ہے, اس وقت جن کو ملا دعائیں کر کے خدا کر کے وہ ایسے تھا جیسے 5 سٹار 7 سٹار ہوٹل کے کمرے ہوتے ہیں یا پی سی آواری کے ہوٹل کے کمرے ہوتے ہیں. اتنی مہنگی وہ ان کی ایک کمرے کی انہوں نے قیمت لی, اور ایک کمرے میں جو ساتھی آئے تھے 6-6, 7-7 جن کو 2-2, 3-3 کمرے چاہیے تھے ان کو مشکل سے ایک کمرہ ملا. یہ دوسرا وہ فیلئر تھا ہماری انتظامیہ کا یا اس گورنمنٹ کا کہ جنہوں نے کسی قسم کی اس طرف توجہ نہیں دی. اگر میں یہ بات کہوں کہ ماضی میں تو ٹھیک ہے, میں مان لیتا ہوں کہ جو پچھلے 5 سال گزرے ہیں اس میں ٹورزم کے حوالے سے کشمیر کے اندر کسی قسم کا کوئی کام نہیں کیا گیا. ویسے کہنے میں یہ کہا گیا کہ جی ہم کوریڈور بنائیں گے, یہاں جو صحت کے حوالے سے بہت بڑا کام ہوگا, ہمارے وزیر مشتاق مناز صاحب وہ بھی بڑے دعوے کرتے تھے, لیکن ایک ماضی میں اگر بات کریں تو سردار قمر زمان صاحب ایسے وزیر گزرے ہیں یا یہاں کے نمائندے گزرے ہیں جنہوں نے کچھ حد تک شرمندگی سے بچنے کے لیے کچھ کام کیا. جو سدن گلی سے گنگا چوٹی تک جو سڑک جا رہی تھی کم از کم اس کا انہوں نے ایک آغاز کیا, پھر اس کے بعد اس کو اس قابل بنایا کہ وہاں تک لوگ جا سکیں. آگے جو ہمارے وزیر تھے ان کو چاہیے تھا, مشتاق مناز صاحب تھے, ان کے پاس کسی قسم کی کمی نہیں تھی, تعلقات بھی اچھے تھے اور پاکستان میں بھی ان کے بڑے مضبوط ریلیشن تھی. ان کو چاہیے تھا کہ وہ مزید اس کو بہتر کرتے, سہولیات دیتے اور ٹورزم کے حوالے سے کچھ کام کرتے. گنگا چوٹی کے ارد گرد جیسے دوسری طرف جو بنی مناسب ہیں, یہ ساتھ جو بیسوٹی ہے, جو مظفر آباد کی طرف جو ایریے ہیں, مقامات ہیں اچھے سیاحت کے, ان کے ساتھ جوڑتے, لنک روڈز دیتے. لیکن انہوں نے کسی قسم کا, بلکہ ان کے اپنے الفاظ ہیں کہ ہمیں بڑی خوشی ہوئی ہے کہ ہم 5 سال کسی قسم کا ہمیں کچھ کرنا نہیں پڑا اور ہم کرسی پہ بیٹھے رہے اور ہمیں اپوزیشن اس طرح سے نہیں کرنی پڑی یا ہمیں حکومت میں اس طرح سے کوئی تنگ نہیں ہوئے اور آرام سے ہم کام کرتے رہے. اب موجودہ جو حکومت ہے آزاد کشمیر کی پاکستان تحریک انصاف کی, جس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سردار تنویر الیاس خان جن کا ماٹو یہ تھا کہ ہم آزاد کشمیر میں بزنس انڈسٹری کا انبار لگا دیں گے, باغ کے اندر پہلے دن ہی 15 کمپنیاں لے کے آئیں گے
اور باقی آزاد کشمیر میں بھی اسی طرح کریں گے. اور ٹورزم کے حوالے سے ان کی فرسٹ پرائرٹی یہ تھی, جو الیکشن کا شیڈیول جو ماٹو تھا, آپ کہہ سکتے ہیں کہ 50% الیکشن ان کا جو تقریروں میں اور میٹنگز میں, پریس کانفرنسز میں جو بات ہوتی تھی وہ ٹورزم کے حوالے سے ہوتی تھی کہ ہم یہاں پہ چیئر لفٹس لگائیں گے, سہولیات دیں گے, پتہ نہیں 20 کمروں کا یہ 10 منزلہ ہم ہوٹل بنائیں گے اور لوگ یہاں پہ آئیں گے اور یہاں بہت بڑا ریونیو جنریٹ ہوگا. آپ کے سامنے ہے 1 سال کے قریب ہونے والا ہے اس حکومت کو, لیکن سنگل جسے کہتے ہیں کہ ٹورزم کے حوالے سے آزاد کشمیر کے اندر کہیں ایک دورہ بھی نہیں کیا گیا. وہ جو ایک سودن گلی میں ہوا تھا جس میں وہ ٹونس شاہی ہمارے ساتھ آئے تھے, ہم بھی ساتھ تھے, تو اس میں بھی ایک فارمیلٹی تھی. دیکھا اور انہوں نے کہا جی کہ واہ جی بہت اچھی جگہ ہے اور زبردست جگہ ہے, یہاں پہ پتہ نہیں کتنے منزلہ عمارتیں ہوٹل بنے گا اور اس کو کریں گے. وہ پتہ نہیں کس صدی میں بنے گا, کس حساب سے بنے گا, اس کا ابھی تک کچھ کہا نہیں جا سکتا. آگے اگر یعنی تنویر الیاس صاحب اگر اس پہ کام نہیں کریں گے تو یہ ان کی بدقسمتی ہوگی, کیونکہ سب کچھ ان کے ہاتھ میں ہے. وہ وزیر اعظم بھی ہیں آزاد کشمیر کے, پیسوں کی بھی کمی ان کے پاس نہیں ہے, اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے جو دوست ہیں یہ بہت سے ایسے تعلقات والے ہیں جو جس میں انجینئرز ہیں, بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ان کو یہ اچھی فیسلٹیز دے سکتے ہیں یا ان کے ساتھ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. یہ پرائیویٹ پارٹنرشپ کے حوالے سے بھی ان کے جو تعلقات ہیں وہ اچھے ہیں. لیکن بدقسمتی میں یہی کہوں گا کہ جب بندہ الیکشن کے دوران اپنے آپ کو جو جیسے پیش کرتا ہے, جس طرح سے وعدے کرتا ہے, جس طرح سے دعوے کرتا ہے, وہ صرف الیکشن کے ہونے تک ہوتے ہیں. اس کے بعد جب وہ جیت جاتا ہے, کامیاب ہو جاتا ہے, تو اس کی گردن میں بھی ایک سریا آ جاتا ہے, اس کے سامنے جانے کے لیے بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے, اور وہ اپنے آپ کو یہ سمجھنے لگتا ہے کہ شاید میں اس دنیا کی واحد ایک ایسی عجیب سی مخلوق ہوں کہ میرے ساتھ عام آدمی بات نہ کر سکے یا مل نہ سکے. آج میں نے ویسے ایک ویلاگ بھی بنایا تھا اور اس میں پروگرام آج کرنے کا بھی پروگرام تھا کہ تنویر الیاس صاحب وزیر اعظم بننے کے بعد باغ کا جو ان کا پہلا متوقع دورہ ہے 10 مئی کو ہونے جا رہا تھا. آج بھی باغ میں بڑی عجیب سی جو مشاورتی اجلاس ہوا, اس میں ہمیں سننے کو ملا. ان کے جو کارکن تھے شرکی سے, بستی سے, ہر ایک نے اپنا اپنا پنڈورا باکس کھولا ہوا تھا اور ہر ایک یہ کہہ رہا تھا کہ جو کچھ ہوں میں ہوں اور دوسرا نہیں ہے. اور ہر ایک یہ اس کی باتوں سے لگ رہا تھا کہ اس سے بڑا کوئی تنویر الیاس کے قریب نہیں ہے اور اسے سب کچھ پتہ ہے. یعنی کوئی ایسی کوئی اسٹریٹجی نہیں تھی, ایسی کوئی پلاننگ نہیں تھی, ایسی کوئی بات نہیں تھی. بس یہ تھا کہ ایک ایجنڈا ہے جی, کسی نہ کسی طرح سے اس دورے کو کامیاب کیا جائے, زیادہ سے زیادہ گیدرنگ کی جائے, زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شامل کیا جائے یا جمع کیا جائے, یہ دکھایا جائے. جو لوگ تو ویسے جمع ہو ہی جائیں گے, اس میں کوئی اتنا مشکل نہیں ہے. ظاہر ہے جب وزیر اعظم آئیں گے تو جو چاہنے والے یا نہ چاہنے والے وہ بھی جمع ہو جائیں گے. اب میرا جو مقصد ہے اس وقت بات کرنے کے, یہ جو بات میں پہنچانا چاہ رہا ہوں حکومت کے ان مقتدر حلقوں تک, یا خاص کر کے سردار تنویر الیاس صاحب تک, کہ خدا را اگر آپ خود ایک وزٹ کر لیں یا کچھ ایسے سہولیات دے دیں. جو ٹورسٹ پوائنٹ ہے ہمارے, لس ڈنا ہے, تولی پیر ہے, گنگا چوٹی ہے, جو بہت کم اسے خرچہ اسے چاہیے, یہ بہت کم محنت کے بعد وہ بڑا اچھا ٹورسٹ پوائنٹ بن سکتا ہے. وہاں اگر ہوٹل چھوٹا موٹا کوئی اس طرح سے قائم ہو جائے, یا وہاں پہ سڑک جو ہے اس کو بہتر کیا جائے اور پارکنگ کا کچھ اس طرح سے انتظامات کیے جائیں, تو میرا خیال ہے کہ ایسے جو ٹورسٹ آتے ہیں ان کو بہت سی سہولیات ہو سکتی ہیں. اور انتظامیہ کو یہ چاہیے یا ایک ایسا آرڈر ہو کہ وہاں پہ مقرر کیے جائے جو قیمتیں ہیں, جو نرخ ہیں, کہ اس سے زیادہ آپ اتنے پرسنٹ پرافٹ لے سکتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں لے سکتے. اگر یہ نہیں کریں گے تو اسی طرح سے یہ دعوے کرتے رہیں گے اور لوگ اپنی مدد آپ آتے رہیں گے اور یہاں سے ایک بیڈ امپریشن لے کے جاتے رہیں گے, چاہے وہ باغ ہو یا کوئی اور سٹی ہو, ضلع ہو. اس کا جو امیج جائے گا انٹرنیشنل لیول پہ یا پاکستان لیول پہ, تو دوبارہ سے لوگ یہاں کی کشمیر میں ٹور پہ یا اس طرح سے سیاحتی مقامات پہ نہیں آئیں گے. مجھے امید ہے کہ بغیر کسی جیلسی کے, بغیر کسی اس بات پہ جو وزیر ہیں یا ان کے جو مشیر ہیں, ان کے جو تھنک ٹینک ہے, جو ان کے دانشور ارد گرد جو بیٹھے ہوتے ہیں, وہ ان کی توجہ اس طرف ضرور کروائیں گے. اور آنے والے وقت میں چلو اس دفعہ تو جو ہونا تھا ہو گیا, ابھی بڑی عید بھی آ رہی ہے اور اس کے بعد بھی یہ کسی طرح سے سمندر سیاحتی مقاموں کی طرف آئے گا.
اور نارملی بھی دیکھیں تو رش تو ہر وقت لگا رہتا ہے، لیکن اس وقت کسی کی اتنی توجہ نہیں ہوتی، اور اس بڑی عید تک اگر کچھ انہوں نے ایسے انیشیٹو لیے سیاحتی مقاموں کو بہتر کرنے کے لیے، کچھ ہوٹلز یا کچھ اس طرح سے پارکنگ بہتر کرنے کی کوشش کی، تو پھر یہ امید کی جا سکتی ہے کہ آنے والا وقت بہتر ہوگا۔ اگر نہیں ہے تو پھر یہ بھی وہی والی بات ہے کہ آئے اور دعوے کیے، باتیں کی، وعدے کیے اور اس کے بعد چل دیے۔ تنویر الیاس صاحب کے ساتھ ان کے کندھوں پہ بھی بھاری ذمہ داریاں ہیں۔ آنے والے وقت میں بہت سے ایسے ترقیاتی کام ہیں جو کشمیر میں انہوں نے کرنے ہیں، اور خاص کر کے باغ میں، حلقہ وسطی باغ میں ہم انشاءاللہ ان کو یاد دلاتے رہیں گے، اور جیسے جیسے جب بہتر ہوگا وہ اسے اپریشیٹ کریں گے، اور جہاں پہ نہیں ہوگا وہاں ہمارا کام بنتا ہے کہ ہم ان کی نشاندہی کریں اور ان کو بتائیں۔ اقبال جنجوعہ کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔